نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اور پہلے عشرے کا یہ آخری جمعہ سمجھ لیجئے، اگلے جمعے میں ہم دوسرے عشرے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس مناسبت سے تو گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس رمضان سے صرف یہ نہیں دیکھ رہے یا نہیں یہ نہیں چاہتے کہ بھئی تم روزہ رکھو، تم تراویح پڑھو، بلکہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی سکھاتے ہیں کہ تم ہمارے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو صفات رکھی ہیں، یاد رکھیں۔ ایک انسان کے اندر اللہ نے حیوانی صفت رکھی ہے، مشہور چیز ہے، مشہور بات ہے، اور حیوان یعنی جو عام جانور ہیں ایسی صفات اللہ نے رکھی ہیں۔ جیسے عام جانور کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، عام جانور پیتا ہے ہم بھی پیتے ہیں، عام جانور اپنی خواہش پوری کرتا ہے ہم بھی اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن ایک معمولی سا فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انسان ہے اور وہ جانور ہیں، وہ چوپائے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اور ان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے۔ وہ جو چاہیں کھائیں، جس کا چاہیں کھائیں، جب چاہیں کھائیں، ان کو لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں پئیں، جس کا چاہے پئیں، جو چیز چاہے پئیں، کوئی ان کے لیے مکلف نہیں، آزادی جسے کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، کھاتے وہ بھی ہیں، کھاتے تم بھی ہو، لیکن تمہارے لیے میں نے حدود رکھی ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے تم کھاؤ گے۔ ہر شے نہیں کھا سکتے، سب سے پہلی چیز۔ پھر پیتے وہ بھی ہیں اور پیتے تم بھی ہو، لیکن چونکہ تمہیں میں نے مکلف بنایا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، لہٰذا تم وہ چیزیں پیو گے جو میں تمہیں بولوں گا، اس کے علاوہ باقی تمہیں کوئی چیز پینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جانور بھی خواہش پوری کرتا ہے، جہاں دل چاہے منہ مار لیا۔ ہمارے لیے اللہ نے مکلف بنایا، حدود رکھی ہیں کہ اگر تم نے خواہش پوری کی تو نکاح کے ذریعے کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اور انہیں آزاد بنایا ہے۔ وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں مرضی کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے یعنی اس اعتبار سے اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدود رکھی ہیں، باؤنڈری وال رکھی ہے کہ تم نے اس حد سے باہر نہیں جانا۔ آنکھیں دی ہیں تو اب آنکھوں کا یہ مطلب ہے، ایک تو ان کی آنکھیں ہیں، وہ جو چاہے دیکھیں۔ وہی آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں ساتھ روکا ہے کہ جس چیز سے میں نے روکا ہے اس سے رکنا ہے، ہر چیز نہیں دیکھنی تم نے۔ کان دیے اللہ نے تو کان ان کو بھی دیے، وہ جو چاہیں سنیں، انہیں کیا لگے۔ نعت چل رہی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور گانا چل رہا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں اللہ نے کان دیے تو ساتھ مکلف بنایا ہے کہ تمہیں جو میں چاہوں گا وہ سننا پڑے گا، اور جس سے میں روکوں گا اس سے رکنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے ہم جیسی تھوڑی بہت عقل والا آدمی بھی یہ بات سمجھ جائے گا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے روکنے اور ایک حد اور ایک حدود رکھی ہیں، جب ہم لوگ ان حدود کو توڑ کے آگے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل،
جب آدمی بندگی سے گرتا ہے، انسانیت سے گرتا ہے، تو اللہ فرماتے یہ حیوان بنتا ہے، چوپایا بنتا ہے، بلکہ اللہ فرماتے اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا نا، کان دی اللہ نے تو اس سے وہ سنیں گے جو اللہ چاہیں گے۔ خود سوچے، ایک انسان گاڑی میں جا رہے ہیں، کتنے ہم نے واقعات ایسے دیکھے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، ساتھ اونچا اونچا میوزک چل رہا ہے، اچانک سے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گئے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ آپ خود اندازہ لگائیے۔ گناہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی میں یہ گناہ کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے، گناہ کے دوران اگر موت آ گئی تو انسان کا کیا حال ہوگا یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گناہ کرتے کرتے موت واقع ہوگی۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے، کتنے ایکسیڈنٹ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کرتے کرتے موت واقع ہو۔ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے محدث، مفکر کہیے، فقیہ کہیے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ایک آدمی عشاء کے وقت سویا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر، ایک آدمی عشاء کے وقت سویا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر، اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہو گئی، مر گیا وہ۔ اب جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمائے کہ اے میرے بندے، میں تیری پچھلی زندگی میں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے صرف یہ بتا کہ تو نے آج رات عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ علامہ گنگوہی فرماتے ہیں اس کا جواب نہیں ہوگا اور یہ اس کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں ہم لوگ، نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، یہ کام نہیں کیا تو نہیں کیا، گناہ کر لیا تو کر لیا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آدمی سوچے تو کہ گناہ کی حالت میں، یہ بھی تو ایک گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، اس حالت میں اگر مر گئے، موت واقع ہو گئی، تو پھر اللہ کو پچھلی زندگی چھوڑو، 30 سال 40 سال جو گزرا، اللہ کہے یار میں وہ نہیں پوچھتا، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، آج رات عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صحیح سلامت تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہٹے کٹے تھے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں تھی، عادتاً چھوڑی ہے، عادت نہیں تھی نا، سو گئے پڑ گئے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چیز انسان کو داخل کر دیتی ہے حیوانوں میں۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جب انسان حد سے نکلتا ہے تو بعض دفعہ بھینس بن جاتا ہے، گائے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت اسے اپنے پیٹ کی فکر رہتی ہے، ہر وقت وہ کھاتی رہتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ شدید بھوک کی حالت میں اس کے سامنے چارہ پڑا ہوا ہے اور ایک لاغر سی بیچاری کمزور سی بھینس گائے ساتھ کھڑی ہے، بعض دفعہ وہ اس کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس بھوک کی شدت میں اسے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گی، نہیں آنے دیتی اسے، میرا پیٹ، میرا کھانا، میرا سب کچھ۔ علماء فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، وہ سوائے اپنے پیٹ کے اور کسی کا نہیں ہوتا، اسے صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے مرتا رہے، اس کو پانی ملا ہے نہیں ملا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا پیٹ فل ہونا چاہیے، میرے پیٹ میں کھانا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اس سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہے کہ انسان بدلے پہ اتر آتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں، ہم لوگ یعنی حیوانی صفت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ پھر دوسرے شخص سے انتقامی جو جذبات ہیں انسان کے ابھرتے ہیں، ہم انتقام لینے پہ آ جائیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دل چھوٹے ہو گئے، وسیع نہیں ہے، اور انسان اتنا چھوٹا ہو گیا کہ بھئی میں تو کچھ بھی ہو جائے میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا، اچھا یہ یہاں ہے تو میں یہاں نہیں آؤں گا۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، اب پورا میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال کوئی تھے اپنے علاقے کے
چودھری صاحب تھے یا خان صاحب تھے، تو ان کی کسی دوسرے شخص سے نہیں لگتی تھی، وہ بھی اپنے یعنی اپنے وقت یا اپنے علاقے کا وہ بھی چودھری تھا، اس سے نہیں لگتی تھی۔ تو اب یہ کہتے اکثر کہ بھئی اگر وہ شخص اس مجلس میں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اچھا بھئی، اب وہ گاؤں کی عیدگاہ ایک ہی تھی، تو اب دیکھیں انسان جب گرتا ہے نا کس حد تک گر جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، ایک چودھری کہنے لگا اگر یہ عیدگاہ میں آیا تو میں اس عیدگاہ میں نہیں جاؤں، میں عید کی نماز پڑھوں گا ہی نہیں، ایک ہی عیدگاہ ہے۔ اس نے کہا میں عید کی نماز پڑھوں گا ہی نہیں۔ کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کہا اگر یہ شخص جنت میں گیا تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جب انسان گرتا ہے نا، سوچ جب انسان کی بدلتی ہے، تو کیا سوچا اس نے کہ اگر یہ جنت میں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ دل بہت تنگ ہو چکے ہیں ہم لوگوں کے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے کہ اپنے دل کو وسیع کرو، بڑا کرو اپنے دل کو، سامنے سے آؤ، کوئی قصور نہیں تمہارا، کوئی غلطی نہیں تمہاری، پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم تم سامنے سے آؤ۔ بیہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا قصور نہ ہونے کے باوجود، تم جانتے ہو کہ تمہارا قصور نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے پہل کی، تم آگے آئے، تم نے کہا کہ اگر یہ معاف نہیں کرتا نہ کرے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اس کے زبان سے ابھی معافی مانگی نہیں ہے اس نے، یا معافی کے لیے گیا نہیں ہے، یا ملاقات کے لیے وہ آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی اس نے زبان سے معافی کا بول نکالا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ابھی بول نکالا ہے اس نے، معافی کا تو بعد میں بات آئے گی نا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، انسان اتنا نہ گرے کہ آدمی پھر جانور چوپائے، اور اس سے بھی بدتر گائے بھینس بھی اس سے شرمانے لگیں گے، یہ تو ہم سے بھی گیا گزرا آدمی ہے، اتنا گئے گزرے ہم بن جائیں۔ تو علماء فرماتے بعض دفعہ انسان گرتا ہے یا نکلتا ہے حدود سے تو اس حد تک پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ گرتا ہے انسان حدود سے نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت بڑی زبردست چیز ہے نا شیر، بڑا بہادر بڑا، لیکن وہ اس کو دوسرے نقطہ نظر سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو شیر کا کام صرف چیر پھاڑ کے کھانا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں یہ بیچارے کسی یتیم کی یا مسکین کی بکری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بکری میرے پیٹ میں جائے۔ بعض دفعہ انسان کی صفت بھی یہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ مال آئے صحیح، یتیم کا ہے، مسکین کا ہے، کسی کا حق ہے، کسی کی وراثت ہے، کسی کا قرض ہے، کچھ بھی ہے، میرا پیٹ اس سے بھرنا چاہیے، اور اس صفت میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جسے عام میرے اور آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، حلال حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پھر حلال حرام نہیں دیکھتا، انسان دیکھتا ہے کہ بس جو آ رہا ہے وہ آنے دو، یہ خود سے آنے والی چیز ہے، آ رہی ہے تو کھائیں گے ہم۔ تو اس حد تک انسان اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ اس حدود میں رکھنے کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم انسان ہو، تمہیں میں نے انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم میرے بندے ہو، تم اس حد میں رہو گے، جیسے ہی اس سے باہر نکلو گے تم جانوروں کی فہرست میں ہو، پھر تمہارا کوئی شمار نہیں ہو، پھر وہی معاملہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس حساب سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ پھر برداشت نہیں رہے گی، پھر انسان میں وہ ہر وقت کھانے کو دوڑے گا، جیسے شیر ہے نا وہ کھانے کو دوڑتا ہے، یہ بھی ہر وقت کھانے کو دوڑے گا، کوئی بات نہیں کچھ نہیں، بے وجہ۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اتنی سی بات ہوگی اور اس کا بتنگڑ بنا کے اور بس پھر آگے چھڑ جائیں گے وہ، اور ہم لوگ اس کا عذر کیا دیتے ہیں، یہ فلاں صاحب غصے کے بڑے تیز ہیں۔ لعنت ہے ایسے غصے پر جو صرف کمزور پر آتا ہے۔ ہمارا غصہ، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں ہمارا غصہ بہت سمجھدار ہے، یہ جگہ دیکھ کے آتا ہے، یہ دیکھ کے آتا ہے کہ یہ اس بندے پہ غصہ کرو، کیوں؟ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی وجہ سے اکثر مردوں کو غصہ عورتوں پہ آتا ہے،
بیویوں پہ آتا ہے عام الفاظ میں. اکثر پہلوان کو غصہ اپنے سے کمزور پہ آئے گا. میں نے اس لیے عرض کیا نا ہمارا غصہ بہت سمجھدار ہے, وہ دیکھ کے آتا ہے کہ کدھر کرنا ہے اور کدھر ہم نے سر جھکا دینا ہے. نہیں بھائی ادھر غصہ کریں گے اپنا نقصان ہے. اور پھر صفت کیا میں بیان ہو جاتی ہے, بڑا بس تھوڑا طبیعت کا تیز آدمی ہے, مزاج کا تیز آدمی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بہادر وہ شخص نہیں ہے جو غصے کو نکالے, مفہوم ہے بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو پی لے. اصل بہادری یہ ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کتنے بڑے وقت کے بزرگ ہیں. دہلی کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے, اور کتنی بڑی مسجد اور کتنا بڑا مجمع. اور ابھی حضرت بیان کر رہے ہیں کہ بیان کرتے کرتے مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اسماعیل تمہارا باپ نامعلوم ہے. وہ عام الفاظ میں کہ تم حلال کی اولاد نہیں ہو بلکہ حرام کی اولاد ہو. بھرے مجمع میں جمعے کے خطبے میں بیان میں ایک شخص مجمع سے کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے. ہمارے سامنے کوئی کرے نا یہ بات, بیان چھوڑ کے ہم اس کی طرف جائیں گے. اور خود جانے کو چھوڑو, 10 آپ میں سے کوئی کھڑے ہو جائیں گے اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جائیں گے. لیکن جو اللہ والے ہیں, جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو سمجھتے ہیں, جن کے اندر فقاہت ہے, وہ یہ جانتے ہیں یہ بات کہ یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں, یہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ راستے کے کتے جنہیں کہا جاتا ہے, یہ وہ ہیں. ہماری منزل اس سے بہت آگے ہے. تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے بیان روکا اور لوگوں کو کہا کہ میں یہاں پہ بیان روک رہا ہوں. اور پھر اس شخص سے مخاطب اور کہا, فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ کا نکاح چاندنی چوک کی فلاں مسجد میں ہوا تھا. اس مسجد میں جتنے موجود تھے احباب, ان میں سے 2 کے 4 گواہ آج بھی موجود ہیں. آپ جائیے, جا کے ان سے پوچھ لیجئے. اور بس اتنی بات کی اور اس کے بعد اپنا بیان جاری کر دیا, شروع کر دیا دوبارہ سے. یہ مزاج تھا ان لوگوں کا. آپ دیکھیے نا, پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت کا امام تو ویسے ہی تو نہیں بنایا. یہ روزہ یہ سکھاتا ہے یہ بات کہ بھئی اپنے نفس پہ قابو کرو, اپنے غصے پہ قابو کرو, اپنے جذبات پہ قابو کرو. میں اپنی اللہ تعالیٰ ظاہر ہر انسان گریبان میں جھانکے. ہم جذبات میں آ جاتے ہیں, بچوں پہ آ جاتے ہیں, گھر والوں پہ آ جاتے ہیں, کمزوروں پہ آ جاتے ہیں. گاڑی غلط پارک کر دی تو بس اس پہ لڑائی, ہلکی سی گاڑی لگ گئی. چوکوں چوراہوں میں آج کل دیکھیے آپ سپلائی, ہر روز لڑائی ہو رہی ہے, گالی گلوچ نکل رہی ہے منہ سے. ایسے لوگوں کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. جو لوگ اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتے, جو لوگ اپنے اس ڈھال کی حفاظت نہیں کرتے, تو ان لوگوں کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں, بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں, کوئی حاصل نہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان, یہ روزے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے دیے ہیں. خدا را اس مقصد کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں. ہم بندگی میں آئے اللہ کی, اور مقام بندگی بہت اونچا مقام ہے. یہ بہانہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے, بار بار بہانہ دے دیا. ہم لوگ ہی ایسے ڈھیڑ بن گئے کہ بہانے کو بھی نہیں سمجھتے. کئی دفعہ میں نے عرض کیا, اللہ نہیں چاہتے کسی کو جہنم میں ڈالنا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت کی صفت میرے غضب پر حاوی ہے, میرا رحم میرے غضب پر حاوی ہے. تو جب رحم حاوی ہے تو رحیم ذات کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دوں. ہم خود اپنی جہنم بناتے ہیں, ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, اپنے روزے کو, اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں خدا را. اپنے روزے کو, اپنے رمضان کو
پچھلے سالوں پچھلی عمر کی طرح نہ رکھیں. پچھلے سال رمضان المبارک ہمارے قاری صاحب ہیں جن کے میں نے دعا بھی کرائی تھی، قاری شبیر صاحب، تو ان کی تعزیت پہ گیا تو وہ کہنے لگے جی دیکھیں نا، پچھلے رمضان میرے والد اور والدہ دونوں موجود تھے اور اس رمضان والد اور والدہ دونوں موجود نہیں ہیں، دونوں کا انتقال ہو. ایسے ہی آپ اور میں دیکھتے جائیں اپنے ارد گرد. وہ اس بات پہ انہیں رونا آیا کہ بھئی آنکھوں میں آنسو آئے کہ بھئی دیکھو پچھلے سال دونوں موجود تھے، ہم گھر جاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر اندر دونوں کا سایہ اٹھا لیا. کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی ہوگا، یہ ملا ہے اگلا ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کو قیمتی بنائیں، اپنی نیتیں بڑی کریں. نیت صرف رمضان میں ہر سال یہ بات میں دہراتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، بولتا ہوں، عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپنی نیتوں کو خدا را بڑا کریں. 30 دن تک محدود نہ کریں کہ یکم سے 30 دن تک نماز پڑھنی ہے، یکم سے 30 تاریخ تک تلاوت کرنی ہے، یکم سے 30 تاریخ تک تسبیح رکھنی ہے، یکم سے 30 تاریخ تک یعنی یکم رمضان سے 30 رمضان تک سارے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اور جیسے ہی چاند رات آئی دوبارہ سے اپنے اوپر وہ شیطان حاوی کر دینا ہے. نیت وسیع کریں. ایک نیت تو ابھی سے وسیع کریں کہ بھئی جو نماز میں نے اب شروع کی ہے انشاءاللہ زندگی کے مرتے دم تک وہ نماز پہ انشاءاللہ میں رہوں گا. دل سے انشاءاللہ کہیں. یہ نیت کریں کہ جس تلاوت پر میں اے اللہ میں ابھی آیا ہوں، اور اللہ سے مانگے، اللہ دیں گے آپ کو. دیکھو جس ذات نے ابھی موقع دیا ہے، آج آپ کو توفیق دی ہے، وہ ذات آپ کو پورا سال توفیق دے سکتی ہے. آپ کی طلب تک صرف بات ہے. اگر آپ میں طلب ہے تو وہ ذات آپ کو دے گی، اور طلب نہیں ہے تو پھر وہی اتنی نیت تک آپ کو مل جائے گا. آپ کی نیت ہی 30 دن کی ہے، 30 دن تک اللہ دے دیں گے. مانگے بھی ساتھ ساتھ، اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ جیسے آج میں نے تلاوت کر رہا ہوں، اس رمضان کر رہا ہوں، اے اللہ میری یہ نیت ہے تو مجھے توفیق دے، میں پورا سال اس طریقے سے تیری قرآن کی کلام کی تلاوت کروں. نیت کریں انشاءاللہ. جیسے اے اللہ میں رمضان میں گناہوں سے بچ رہا ہوں اور بچنے کی تیری توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے نا، تو اے اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ پورا سال گناہوں سے بچوں گا، تو مجھے توفیق عطا فرما. تو یہ نیت ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ سب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مسئلہ جو اکثر حضرات پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ اب اطباء اور ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتے. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے اب فدیے کی ایک شکل رکھی ہے کہ وہ ایک روزے کے بقدر، ایک صدقہ فطر کے بقدر ایک روزے کی فدیہ دے دے. اب وہ کتنا ہوگا وہ میں نے پیچھے آپ کی سہولت کے لیے بورڈ پہ لگا دیا ہے، تو وہ آپ میں سے جو بھی احباب ایسے مریض ہیں دیکھیں، یاد رکھیں فدیہ وہ دے گا کہ جس کے روزے رکھنے کی امید تاحال نہیں ہے. ایک آدمی مثال اس رمضان بیمار ہے، بیماری آ گئی 1-2 ہفتے کی، ڈاکٹر نے کہا جی آپ نہیں رکھ سکتے، طبیب نے، اور جانتے بوجھتے ہوئے سمجھدار طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے کہا آپ نہیں رکھ سکتے بھائی. تو اب وقت ہی نہیں رکھ سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو مہینے 2 بعد توفیق مل جائے، تو اب یہ شخص فدیہ نہیں دے گا، یہ شخص قضا روزے رکھے گا. جو شخص بھی قضا روزے رکھ سکتا ہے وہ قضا روزے رکھے گا، اس کو فدیے کی اجازت. ہاں اس نے پہلے ہی فدیہ دے دیا تو وہ فدیہ اس کا ثواب شمار ہوگا، وہ فدیہ اس روزے کا بدل شمار نہیں ہوگا. روزے کا بدل ان لوگوں کے لیے فدیہ شمار ہوگا کہ جو روزے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے. تو ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھئی اب وہ صدقہ فطر، وہ جو فدیہ ہم نے دینا ہے 30 روزوں کا فدیہ دیا جائے گا، تو وہ فدیہ کسی ایک شخص کو دیں یا مختلف مسکینوں کو دیں. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں سارے کا سارا، اور الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ مختلف مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے دینا چاہیں دے سکتے ہیں. دوسری یہ بات عرض کرنی تھی کہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا جو جمعے میں ہی حاضر ہوئے تھے، کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست جو ہم نے بنائی، جو ہمارے پاس موجود ہے، بنائی تو ترتیب تو ہمارے شیخ الحدیث ہیں انہوں نے دی تھی، لیکن اس میں جو کچھ ترمیم و اضافہ جو کرنا تھا وہ الحمدللہ ہو چکا. تو اگر کوئی شخص وصول کرنا چاہتا ہے وہ فہرست، اس میں 100 گناہ ہیں،
اور میں نے عرض کیا تھا کہ نیت ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ 30 رمضان 29 رمضان تک اللہ کرے گا وہ 100 کے 100 کبیرہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے وہ اگر کوئی وصول کرنا چاہتا ہے تو نماز کے بعد وہ کمرے میں تشریف لائے، یا بعد میں وصول کرنا چاہتا ہے کسی اور نماز میں تو قاری صاحب موجود ہوتے ہیں امام صاحب، تو ان سے آپ وصول کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.